اور اس ریاست کا جبر ہم 70 سال سے بالعموم دیکھ رہے ہیں، اور جب دریاؤں کی رخ کی تبدیلی کی بات ہو تو ہم گزشتہ 12 سال سے اس ریاست کا جبر دیکھ رہے ہیں کہ جب نیلم جہلم پروجیکٹ کا وقت تھا اس وقت بھی اس ریاست نے یہی جبر کیا تھا، ہمیں گرفتار کیا تھا، ہمیں اذیت ناک اس مراحل سے گزارا تھا، اور آج پھر یہی ہے۔ ریاست چونکہ جبر پر مبنی ہے، وہ جبر پر فیصلے کرتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے، 5-6 الفاظ پر مشتمل ایسا ڈھونگ قسم کا نام ہے، اور اس کے اوپر یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں علم ان لوگوں کو کس کی ماں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر وزیر اعظم کو نہیں پتا تو ریاست کے اندر حکومت کون کرتا ہے؟ کیا پاکستانی لینڈ آفیسران ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں؟ تو یہ بات قابل مذمت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بات کریں تو پنجاب سے اٹھ کے آنے والا، سندھ سے اٹھ کے آنے والا، وہاں بلوچستان سے اٹھ کے آنے والا ہم پر جو ہے نا حکومت کرنے والا ہمیں گرفتاریوں کے مراحل سے گزارے، تو یہ ان لوگوں کے لیے باعث شرم ہے جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ہماری نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سرخی پاؤڈر رکھنا چاہیے ساتھ، ان لوگوں کو ہاتھوں میں چوڑیاں رکھنی چاہیے ساتھ، اور پھر ان لوگوں کو نچلی ڈال کے سکھوں کی جنگکاروں پر رقص کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ ہمارے مفادات کا، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو انہیں جو ہے نا گھنگرو باندھ کر رقص کرنا چاہیے، انہیں غازہ چہرے پر مال کر رقص کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ایک دریا ہم سے چھین لیے گیا اور وہ براہ راست پاکستان وابٹا نے چھینا۔ اس میں کوئی آزاد کشمیر حکومتوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ جب ایک چیف سیکرٹری جو 21ویں گریڈ کا ملازم ہے وہ جب ڈکٹیٹ کرتا ہے پوری اسمبلی کو تو ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا بساط ہے۔ آج پھر پاکستان وابٹا ہمیں آبی جارحیت کا شکار کر رہا ہے۔ پاکستان وابٹا نے اپنے ٹاؤٹ پیدا کیے آپ کی اس دھرتی کے اندر، اور وہ ٹاؤٹ جو ہے نا پاکستان وابٹا کی زبان میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان ٹاؤٹوں کے ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مظفر آباد کی سرزمین کے ساتھ جس نے غداری کرنے کی کوشش کی، جس نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی، اس کا حال بہت برا ہوا ہے۔ اور آج بھی چند ایسے لوگ جو غیر ریاستی ہیں، جن کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو درجہ سوئم کے شہری ہیں، وہ وابٹے کے ٹول بن کر ہمارے دریاؤں کے سودا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی بساط نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے تیسرے درجے کا کوئی شہری یہاں ملازمت کر کے زندگی گزار رہا ہے، اپنا روزگار کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ان کی حیثیت ہے۔ اور پھر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آئے روز نئے سامراج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آئے روز ہمیں ایک نیا سامراج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 70 سال سے ہم ٹکڑوں میں تقسیم تھے، ہمارے وسائل ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور اب ایک اور جو ہے نا 2 فٹ کی بونی نسل جو 2.5 فٹ جن کا قد ہے وہ چین سے اٹھ کے آ کر ہمارے جو ہے نا جہاں پہ دریاؤں پہ قبضہ کرے، یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پاکستان چینیوں کو اپنے گھر بسائے، چین کو پاکستان بنائے، پاکستان کو چین بنائے، جو مرضی کرے، لیکن چین وابٹا کے ساتھ مل کر ہمارے دریاؤں کا رخ تبدیل کرنے کی سازش سے باز رہے۔ اور دوسری بات، یہاں ہم جو ہے نا بے بس ہیں، مظلوم ہیں، بے کس ہیں۔ یہ کٹھ پتلی اسمبلی ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مظفر آباد لاوارث لوگوں کا شہر ہے، اور اس کے وارث آپ لوگ ہیں جو غیرت مند ہیں، جو باشعور ہیں، جو اپنے دھرتی کا قرض اتارنا جانتے ہیں۔ اس لیے اس کی جنگ بھی آپ کو لڑنی پڑے گی، اور ببانگ دول لڑنی پڑے گی، مظفر آباد میں بھی لڑنی پڑے گی، راولہ کوٹ میں بھی لڑنی پڑے گی، میرپور کے اندر لڑنی پڑے گی، کوٹلی کے اندر لڑنی پڑے گی، اور پاکستان کی امبیسیوں کے سامنے دنیا بھر میں لڑنی پڑے گی۔ تب جا کر ہم جو ہے نا آبی جارحیت ہمیں زندہ رہنے دو، نیلم جہلم بننے دو، ہمیں زندہ رہنے دو، نیلم جہلم بننے دو،
हमें जिंदा रहने दो। इसलिए मोहतरम अहबाब, आपको गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आज हम गैरत का मुजाहरा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारी कब्रों को भी हरमत का दर्जा नहीं देंगी, हमारी कब्रें भी महफूज नहीं होंगी। पाकिस्तान वापटा की और चीन की आबी जारियत के खिलाफ दीवार बांधनी पड़ेगी। ताजरों को, तलबा को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, शहरियों को एक ज़बान होकर अपनी दरियाओं के लिए, अपनी इन तहजीब और तमदन की बका के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं नारा मारूंगा, उसका भरपूर जवाब दें ताकि गासिबों को पता चले कि हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को के खिलाफ हैं, जो हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करे। कोयला प्रोजेक्ट नामंजूर, कोयला प्रोजेक्ट नामंजूर, कोयला प्रोजेक्ट नामंजूर, आबी दहशतगर्दी नामंजूर, आबी दहशतगर्दी नामंजूर, आबी जारियत नामंजूर। शुक्रिया। मैं इसके बाद